آخری سورت النصر، جہاں پر آیات جہاد کا تتمہ ہوا۔ سورت النصر فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، جو رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ کی طرف لوٹائے گا، فاتح بنا کر لوٹائے گا۔ بظاہر اس کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح عطا فرما دی۔ واقعہ اس کا متفرق طور پر کئی جگہ پر گزر چکا کہ کس طرح حملہ کیا گیا اور کس طرح آگے فتح ہوئی اور کیا آگے معاملات ہوئے، یہ ساری چیزیں آ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور اس کی فتح آ چکی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایک بوجھ تھا، لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، سورۃ الشعراء کی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوجھ تھا، آپ دعوت دیتے تھے، دعوت میں ہر طرح کے اخلاقیات کا آپ نے مظاہرہ کیا، ہر طرح کی برداشت، ہر طرح کے ان کے مظالم سے، لیکن یہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تنگی آتی تھی اس کی وجہ سے کہ دعوت کو لوگ کیوں نہیں زیادہ قبول کر رہے، بہت کم لوگ مسلمان ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو یہ منظر دکھائیں گے کہ اسی شہر میں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، اور بظاہر اس شہر کی اور شہر والوں کی جو حالت تھی اس کے مطابق ایسا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ بظاہر اسباب میں کہ اتنے معجزات، بینات، آیات سب دیکھ کر یہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آئے، تو آخر کیا ایسی چیز آئے گی جس کی وجہ سے یہ افواجن دین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھا کر بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہی وہ مکہ شہر ہے جہاں اتنی محنت کے بعد آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کی محنت جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی اور اتنے کم لوگ مسلمان۔ آج دیکھیں چند گھنٹوں کے اندر پورا مکہ مکرمہ ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہا ہے۔ اس کی حکمت، اس کا طریقہ، یہ ساری چیزیں پیچھے آیات میں گزر گئیں کہ انسان اس منزل تک کیسے پہنچتا ہے۔ ایک صرف آخری نقطہ جس کو سمجھنا موجودہ جہاد کے تناظر میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ جو جہاد پر لوگ آتے ہیں اور پھر جہاد سے کٹتے ہیں، رابطو والی صفت ہمارے اندر نہیں کہ جہاد میں لگے رہیں، کہ پرانے نہ ہو، یہ تعارف نہ ہو کہ فلاں آدمی پرانا مجاہد ہے کہ اب جہاد چھوڑ چکا، یہ لعنت ہم پر مسلط نہ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے ایک حقیقت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسے تو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی جہاد سے کیا ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں مظلوموں کے لیے لڑ رہے، کون سے مظلوم آزاد ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں خلافت کے لیے لڑے، کون سی خلافت قائم ہو گئی؟ کون سا ملک چھوٹ گیا؟ کون سے علاقے کے لوگ بیت المقدس آزاد ہو گئے؟ کیا ہو گیا؟ لوگ نتیجہ مانگتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کے ایک نقطے میں تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ نے دورہ تفسیر آیات جہاد پڑھا، آج الحمدللہ اس وقت اس کا اختتام ہو رہا ہے، آیات ختم ہو گئی۔ ان آیات میں جو سب سے پہلا جس لڑائی کا تذکرہ آیا وہ کون سی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ وہ لڑائی تھی جو واقعے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی ہے، سریہ عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا تھا۔ سب سے پہلے وقائع جہاد میں اس کا ذکر آیا، اور سب سے آخر میں کس کا ذکر آیا؟ فتح مکہ کا، جو اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی۔ حالانکہ فتح مکہ کے بعد کی جو لڑائی ہیں، مثلا غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے، ان کا ذکر پہلے آ گیا، لیکن قرآن مجید کی ترتیب میں آخر میں ذکر کس کا ہے؟ فتح مکہ کا، وہ فتح جس پر جا کر مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ جہاد جو مشرکین کے خلاف ہو رہا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا مقصد یہی تھا کہ یہ دین میں داخل ہوں، وہ مقصد بھی فتح مکہ میں پورا ہوا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا حرم آزاد ہو جائے، وہ مقصد بھی فتح مکہ میں پورا ہوا۔ بیت اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے تسلط میں آ جائے، شرک سے پاک ہو جائے، وہ مقصد بھی فتح مکہ میں پورا ہوا۔ مسلمان جو مکہ میں مظلوم پھنسے ہوئے تھے، ان پر سے بھی ظلم و ستم ختم ہو جائے، وہ مقصد بھی یہاں کر پورا ہوا۔ تو مقاصد کی تکمیل کے اعتبار سے سب سے بڑی جنگ کون سی تھی؟ فتح مکہ کی۔ اور ہر مسلمان اپنے جہاد کا وہ نتیجہ چاہتا ہے جو فتح مکہ میں ملے۔ قرآن مجید کی ترتیب یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جہاد سریہ عبداللہ ابن جہش کی طرح شروع ہوتا ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا بظاہر سامنے۔ کیا ہوا تھا؟ 2 کافر مرے تھے، 2 کافر قید ہوئے تھے، تھوڑا سا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا، اور کوئی جو بڑا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس جہاد کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور اللہ کے ہاں وہ جہاد قبول ہوا۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، جو سب سے افضل لڑائی روئے زمین کی، سب سے افضل لڑائی، اللہ نے جس کو قرآن میں حجت فرمایا، فرقان فرمایا۔ آپ نتائج کے نقطۂ نظر سے غزوہ بدر کا نتیجہ بتا دیجئے کیا نکلا تھا؟ سوائے اس کے کہ 70 کافر مر جانا کون سا بہت بڑا کارنامہ ہے؟
کہ 70 کافر مر گئے. اس کے علاوہ زمین کا کتنا حصہ آزاد ہوا بدر کی فتح سے. قیدی کتنے رہا ہوئے بدر کی فتح سے. مسلمان جو مظلوم تھے کتنے مسلمانوں کو مظلومیت سے نجات ملی بدر کی فتح سے. کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے بدر کو سب سے افضل جہاد قرار دیا یا نہیں دیا قرآن مجید میں؟ احد کے جہاد کا کیا نتیجہ نکلا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو اپنی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں اٹھا کر بغیر کفن کے دفن کرنا پڑی زمین میں. اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکلا احد کا؟ کیا احد کا جہاد نعوذ باللہ ناکام ہو گیا؟ غزوہ احزاب کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتائج کی روح سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ تھا، کفار کا نقصان کم تھا. آپ اور ہم فیصلہ کریں کہ مسلمان ہار گئے کفار جیت گئے. ایسا نہیں، اللہ نے اس کو فتح مبین فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاد ان سارے مراحل سے گزرے گا. تمہیں جہاد میں گرمی، سردی، بھوک، پیاس، دھکے، تکلیفیں، جیلیں، مارے، پابندیاں، منافقین کی باتیں، تانے، اور اپنی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاشیں، اپنے پیاروں کے جسموں کے ٹکڑے اور اپنے جسموں پر لگے ہوئے بڑے بڑے زخم، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. لیکن جہاد اسی طرح ایک ترتیب سے چلتا ہوا، اللہ کے نبی کا خون، صحابہ کا خون، جسموں کے ٹکڑے سب کچھ لگتے ہوئے اس ترتیب کے بعد فتح مکہ تک پہنچتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر جہاد شروع ہوا اور ادھر مکہ فتح ہو گیا، ایسا نہیں ہوا. اور جن لوگوں کے راستوں میں ٹکڑے ہوتے ہیں یہ سب سے کامیاب لوگ ہوتے ہیں، فتح حاصل کرنے والوں سے بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. جہاد اس وقت درمیانے مراحل میں ہے. اس میں کامیاب ہونے والے لوگ دو ہیں صرف. کون کون؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جو اس جہاد میں چلے گئے اپنی جانیں دے گئے ان کی کامیابی پکی ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جو انتظار میں رہے اور بدلے نہیں وہ کامیاب ہو گئے. جو اس درمیانے درجے عرصے میں پرانے ہو کر بدل جائیں گے وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. جو نہیں آئیں گے وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. جو حوصلہ ہار بیٹھیں گے، راستہ چھوڑ جائیں گے، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، کامیابی نہیں پا سکیں گے. کامیابی صرف ان دو طبقات کے لیے یاد رکھیے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، ایمان والوں میں اللہ کے ساتھ عہد پر سچے صرف وہی لوگ ہیں جن کی یہ دو صفات ہیں. یا تو انہوں نے اپنی منزل کو پا لیا یا پھر وہ منزل کی تلاش میں میدان میں وما بدلوا تبدیلا، وہ بدلے نہیں. راستے میں بدر آئے قبول ہے، احد آئے قبول ہے، احزاب آئے قبول ہے، تبوک کے سفر آئے قبول ہے، پریشانی آئے، زخم آئے، کچھ آئے قبول ہے. جب اس صفت کے ساتھ کچھ لوگ چلتے اللہ رب العزت ان کو فتح مکہ تک پہنچا دیتے. اور آخری اعلان جہاد کا کیا ہوتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح بھی ہوتی ہے، زمین بھی ملتی ہے، لوگ بھی افواجن دین میں داخل ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس وقت تسبیح کرو، استغفار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آج جہاد کا درمیانہ مرحلہ ہے، لاشیں دینے کا، احد کی طرح زخم سہنے کا، تبوک کی طرح گرمی سردی پیاس برداشت کرنے کا، غزوہ احزاب جیسا خوف برداشت کرنے کا. اس وقت میں ثابت قدم رہ کر دکھائیے. اللہ کا وعدہ ہے نصر اللہ بھی آئے گی، فتح بھی آئے گی، اور لوگ بھی افواجن دین میں داخل ہوں گے، فتح کے نعرے لگیں گے. اس دن خوشی سے تسبیح اور استغفار پڑھنے کے قابل بھی ہو جاؤ. جہاد کی یہ پوری ترتیب، اس دورہ تفسیر آیات الجہاد کا آخری پیغام یہی ہے کہ جہاد میں کامیاب لوگ صرف وہی ہیں جو اسی ترتیب کو اپنا کر جہاد کریں. اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے رابطوں کی صفت لگائی. ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالی ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس سارے کام کو حرز جان بنانے کی اور کامیابی کے اصولوں کے ساتھ اسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.